کیا کبھی آپ نے سوچا کرنسیوں کے نام کیسے پڑتے ہیں، جس کا علم سب کو ہونا چاہیے؟ ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ معروف کرنسی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فجی، نیوزی لینڈ اور سنگاپور کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک میں بھی ڈالر کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈالر کا قدیم نام جو شمس ڈالر سے لیا گیا ہے، یہ اس وادی کا نام ہے جہاں سے چاندی نکال کر سکے بنائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے سکوں کا نام بھی اسی وادی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ بعد ازاں اس نام سے جو شمس نکال دیا گیا اور صرف ڈالر رہ گیا، جو بعد میں ڈالر کہلانے لگا۔ دینار لاطینی لفظ دیناریس سے نکلا ہے، جو چاندی کے قدیم رومی سکے کا نام ہے۔ اب کویت، سربیہ، الجزیرہ، اردن اور دیگر ممالک میں دینار ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ روپیہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چاندی یا ڈھلی ہوئی ساختہ چاندی کے ہیں۔ ریال لاطینی لفظ ریگالس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا تعلق شاہ خاندان سے ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں سے عمان، قطر، سعودی عرب اور یمن وغیرہ میں ریال استعمال ہوتا ہے۔ اس سے قبل ہسپانوی کرنسی کو ریل کہا جاتا تھا۔ لیرا اٹلی اور ترکی میں لیرا نامی کرنسی رائج ہے۔ یہ ایک لاطینی لفظ لبرا سے نکالا گیا ہے۔ کرونا کو لاطینی کرونا سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب تاج یا کراؤن ہے۔ شمالی یورپ کے مختلف ممالک میں کرونا نامی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ سویڈن، ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ اور اسٹونیا، جہاں تک کہ چیک جمہوریہ میں بھی پاؤنڈ۔ پھر برطانیہ کا ایک مشہور زمانہ پاؤنڈ ہے، جو دراصل لاطینی لفظ پاؤنڈس سے نکلا ہے، جو وزن کو ہی کہتے ہیں۔ برطانیہ کے علاوہ مصر، لبنان، سوڈان اور شام میں بھی کرنسی پاؤنڈ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے پیسو۔ میکسیکو کی کرنسی پیسو ہے، جو ایک ہسپانوی لفظ ہے جس کا معنی بھی یہی ہے، یعنی وزن۔ یوان ین ون، چینی یوان، جاپانی ین اور کورین وون کی ابتدا ایک چینی حرف سے ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے گول یا گول سکہ، روبل۔ ہنگری کی کرنسی فورنٹ کا نام اطالوی لفظ 5 رینو سے اخذ کیا گیا ہے، جو فلورنس، اٹلی میں سونے کے سکے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس سکے پر ایک پھول کی مہر کھدی ہوتی تھی۔ روس کا سکہ روبل بھی دراصل چاندی کو وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ رینڈ، جنوبی افریقہ کی کرنسی رینڈ کا نام وٹ واٹرز رینڈ پر رکھا گیا ہے، جو جوہانسبرگ کا ایک قصبہ ہے جو سونے کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے۔